اپنی خوبصورتی اور پیر غر جیسے اونچے پہاڑوں کی وجہ سے مشہور وزیرستان کے نہ صرف لوگ غیرت اور بہادری میں اپنی مثال آپ ہیں بلکہ یہاں کی مٹی بھی بہت زرخیز ہے، جس نے ایسے قابل اور ذہین لوگ پیدا کیے ہیں کہ ایک دنیا جن کی معترف۔ انہی میں سے ایک 1982 میں جنوبی وزیرستان کی تحصیل لدہ کے علاقے رئی لنگر خیل میں پیدا ہونے والے شبیر احمد المعروف شین ملنگ بھی ہیں، جنہوں نے اپنی شاعری کی بدولت بہت ہی کم عرصے میں کافی شہرت حاصل کی۔ بقول شین ملنگ کے بچپن سے ہی انہیں شاعری سے شغف تھا اور شادی بیاہ کے موقع پر وہ اکثر ٹکی یعنی ٹپے کہا کرتے تھے، جنہیں لوگ کافی پسند کرتے تھے۔ شین ملنگ کے مطابق عشق میں ناکامی ان کی شاعری کا اصل سبب بنی۔ وہ 8ویں جماعت کے طالب علم تھے جب انہیں ایک لڑکی سے پیار ہو گیا اور یہ محبت یک طرفہ بھی نہیں تھی۔ بقول شین ملنگ کے 2015 تک ان کا یہ عشق ایک راز ہی رہا، بس جگری یار فیض محمد ان کے رازداں تھے، مگر ان کی سچی محبت کی راہ میں ہمیشہ کی طرح دشمن سماج ہی آڑے آ رہا۔ بقول ان کے ہم دونوں کی شادی نہ ہونے کی وجہ خاندانی مخالفت تھی۔ شین ملنگ کی تعلیم مڈل سے آگے نہ چلی، نہ ہی ان کی شادی اس لڑکی سے ہو سکی جسے انہیں عشق ہو گیا تھا۔ بعد میں ان کی شادی ان کے چچا کی بیٹی سے ہوئی اور تب سے شین ملنگ کی شعر گوئی کا باقاعدہ آغاز ہی نہیں ہوا بلکہ انہوں نے ایک مخصوص وضع قضا بھی اختیار کر لی۔ شین ملنگ سبز رنگ کے ملبوسات زیب تن کرتے ہیں، اسی رنگ کی انگوٹھیاں اور بریسلیٹ ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی گاڑی کو بھی سبز رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے ایک ڈرائیور ہیں، ڈیرہ سے وزیرستان کے علاوہ پورے پاکستان میں گھومتے ہیں۔ ان کے تخلص شین کی بھی اپنی ہی ایک کہانی ہے۔ ایک تو ان کے محبوب کی آنکھیں اسی رنگ کی ہیں، دوسرے محسودوں میں انتہائی تھکاوٹ اور مایوسی کے اظہار کے لیے ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، زتی میں زڑش شین شاہ۔ شین ملنگ کی شاعری سے عشق کا رنگ بھی چھلکتا ہے اور شین ملنگ کے بقول اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود بھی عشق کر چکے ہیں تاہم اسے حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ پشتو گلوکاروں میں جو ملنگ کا کلام گا چکے ہیں، گلپانا دلراج، وحید اچکزئی، شوکت عزیز، جہانگیر، مشہور گلوکار مرحوم سید عالم محسود اور سعود کے نام قابل ذکر ہیں۔ وزیرستان کے لوگ شین ملنگ کی شاعری ہی نہیں بلکہ ان کے گیٹ اپ کو بھی بہت پسند کرتے ہیں اور متاثر ہو کر ان کے گروپ میں شامل ہوتے رہے، اور جو بھی ان کے گروپ میں شامل ہوتا ہے اس نے اپنے ہاتھوں میں سبز رنگ کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں۔ شین ملنگ شاکی ہیں کہ وہ وزیرستان میں مشاعرہ کریں یا ٹانک ڈیرہ اسماعیل خان میں، انہیں میڈیا والے کوریج دیتے ہیں اور نہ ہی مشران یا پولیٹیکل انتظامیہ انہیں سپورٹ کرتی ہے۔ جب بھی تعاون یا سیکورٹی کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں تو آگے سے انہیں کہا جاتا ہے کہ وزیرستان میں پروگرام کرو، ہم منع نہیں کرتے مگر کوئی ذمہ داری بھی نہیں لیتے، چاہے اچھا ہو یا برا سب کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے۔ شین ملنگ کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت پروگرام کرتے ہیں جسے لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ ان کے گروپ میں تقریباً سبھی غریب اور ایسی مالی حیثیت کے مالک نہیں کہ زیادہ پروگرام کریں، یہی وجہ ہے کہ سال میں ایک ہی بار خپلہ ژبہ کے نام سے پروگرام ہوتا ہے۔ شکتوئی سے تعلق رکھنے والے اسکول ٹیچر محمد اقبال خپلہ ژبہ ادبی ٹولنا کے صدر ہیں جو چکمالئی اسکول میں پڑھاتے ہیں اور بقول شین ملنگ کے بہت اچھے انسان ہیں جن کی خواہش ہے کہ محسود زبان کو فروغ ملے، ہمارے شاعروں کو سپورٹ کیا جائے اور ان کی نایاب شاعری کی قدر کی جائے۔ شین ملنگ کے مطابق وانا وزیر قوم کے شاعروں کے لیے حکومت سے باقاعدہ 60,000 کا فنڈ آتا ہے، جبکہ محسود شاعروں کے لیے حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ شین ملنگ کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی تعلیم کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ اکثر جب میں ڈرائیو کرتا ہوں اور وزیرستان کے پہاڑوں میں گھومتا ہوں تو ذہن میں بہت پیاری شاعری آ جاتی ہے، مگر تعلیم کی کمی کی وجہ سے میں اس وقت لکھ نہیں پاتا اور آخر کار بھول جاتا ہوں۔ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اپنی آئیڈیز بھی خود استعمال نہیں کر سکتا اور میرے نام شین ملنگ کے نام پر تقریباً 25 فیس بک آئیڈیز بنائی گئی ہیں جہاں میری شاعری کو وہ لوگ اپنے طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔
ملنگ کون ہوتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں شین ملنگ کا کہنا تھا کہ ملنگ ایسا طبقہ ہے جو ہر طرح کے اغراض و مقاصد سے پاک ہوتا ہے، جو دنیا سے کٹ کر زندگی گزارتا ہے، جو اپنے عشق، چاہے عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی میں بدمست ہوتے ہیں۔ بقول ان کے ملنگ لوگوں میں غرور و تکبر نہیں ہوتا، وہ ہر لحاظ سے ملنگ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں، ہواؤں سے، پھولوں سے، غرض ہر چیز سے جو باتیں کرتے ہیں اور ہر چیز کو نہایت باریک بینی سے دیکھتے ہیں، لوگوں کے دکھ، درد اور احساسات و جذبات کو محسوس کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس تخلص کا انتخاب کیا ہے۔ لوگوں سے مجھے پیار ہے کیونکہ ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ٹوٹے دلوں میں محبوب بستا ہے۔ شین ملنگ کے نزدیک ملنگی بھی 3 اقسام کی ہے، ایک وہ جو مستی کی وجہ سے ملنگ بن جاتے ہیں، ایک وہ جو عشق میں ناکامی کی وجہ سے ملنگی میں چلے جاتے ہیں، جبکہ تیسرے وہ ملنگ ہیں جو حالات و واقعات سے تنگ آ کر آخرکار عشق حقیقی میں آ کر ملنگی اختیار کر لیتے ہیں۔ محسود اور وزیر زبان کے شاعروں کے حوالے سے شین ملنگ کہتے ہیں کہ چونکہ دونوں کی زبان تقریباً ایک جیسی ہے، اس لیے ان کی شاعری پاکستان، خاص کر وزیرستان کے لوگوں پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ شاعری کرتے وقت اپنے کلچر، روایات اور اپنی حدود کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ایسی شاعری سے گریز کرنا چاہیے جو لوگوں، خاص کر نوجوان طبقے پر منفی طور سے اثر انداز ہوتی ہے۔ شین ملنگ وزیرستان کے کچھ شاعروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی شاعری میں بیہودہ قسم کے الفاظ اور بیہودہ قسم کے رجحانات کو فروغ دیا جاتا ہے، اور ایسی شاعری کرتے ہیں جو اپنی فیملی کے سامنے تو کیا، ایک مرد دوسرے مرد کے سامنے سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ معاشرے میں غلط رجحانات کو پروان چڑھانے میں، جیسا کہ بچہ بازی، ان کی شاعری میں سوائے لڑکے کے ساتھ غلط انداز میں دوستی کے سوا اور کوئی پیغام نہیں ملتا، اور ایسے غلط انداز میں کی گئی شاعری والے گانے نہ تو بندہ شادیوں کی تقاریب میں چلا سکتا ہے اور نہ سفر کے دوران عورتوں کی موجودگی میں سنا یا سنایا جا سکتا ہے۔ شین ملنگ کا کہنا ہے کہ حکومت کو ان لوگوں پر پابندی عائد کرنی چاہیے جو معاشرے اور خاص طور پر ناپختہ ذہن والے لڑکوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا اور جس کی وجہ سے قوم لوط پر عذاب نازل ہوا وہ پروان چڑھ رہی ہے، تو ایسی بیہودہ شاعری پر پابندی لگنی چاہیے۔